کلام خدا میں سے ہم سیکھنے والے ہیں. آج کا عنوان جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا بھلا. کس کا بھلا؟ خدا کا بھلا. اور کیونکہ اس سے پہلے بھی بھلے ذبح ہوتے رہے ہیں، اور کلام خدا کہتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے ان کے بیٹے اسحاق کی قربانی کو مانگا نا، تو جب وہ قربانی کے لیے لے کر اپنے بیٹے کو جا رہے ہیں، اور جب وہ پہاڑ کے اوپر گئے ہیں اور باپ اسحاق کہتے ہیں اپنے باپ سے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں اور آگ بھی ہے، لیکن بھرا نہیں ہے، بھرا نہیں ہے. اور کلام خدا کہتے ہیں کہ باپ ابراہیم وہاں پر ایک خوبصورت الفاظ یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند آپ مہیا کرے گا، خدا آپ مہیا کرے گا. اور میں اس بارے میں غور کر رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے قربانیاں ہوتی نہیں ہیں اور مختلف طریقہ سے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بیلوں کو، مینڈوں کو. اور یہاں پر ایک الگ سا راز کھولنے والا تھا. جب بیٹے کی باری آتی ہے، بیٹے کو قربان کرنے کی باری آتی ہے، اور خدا نے اپنے بندہ کو آزمانے کے لیے، اپنے بندہ کو آزمانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم بیل لے آنا، تم فلاں جانور لے آنا، اور خداوند نے یہ کہا کہ تو کیا کرنا؟ کس کو لے کر آنا؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو، جس سے تو کیا کرتا ہے؟ جس سے تو محبت رکھتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، اور اسے لا کر میری حضور کیا کر دینا؟ قربان کر دینا. اور کلام خدا کہتا ہے کہ آگے سے بیٹا بھی بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. اور جب اس جگہ پر پہنچا تو باپ سے سوال کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس آگ بھی ہے اور لکڑیاں بھی ہیں، لیکن بھرا نہیں ہے. بھرا کہاں؟ اور خدا کا قادر جو خدا سے پیار کرتا ہے، خدا سے محبت رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا آپ مہیا کرے گا. فل سلیم، فل ایمان، لاسٹ اینڈ تک. تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہاتھ باندھ کر آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور کیا چلانے لگے ہیں؟ چھری چلانے لگے ہیں. کیا کرنے لگے ہیں؟ چھری چلانے لگے ہیں. اور خداوند نے کہا کہ آگے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا. اور ادھر جب دیکھا تو جھاڑیوں میں کس کو دیکھا؟ بھرے کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ بھرے کو دیکھا. اور کیونکہ یہ بیٹا، اس بیٹے کی قربانی گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. پھر انسان گناہگار کا گناہگار ہی رہنا تھا، اور ایک ایسے بھرے کی ضرورت تھی جو ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اس کے لیے قربانیاں ہوتی رہی، گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں ہوتی رہی. اور بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو، اور جب ہم اس کے 22 باب کو 8 آیت کو پڑھتے ہیں، سوتی قربانی کے لیے بھرے کو یوز کیا گیا. پھر اخروج کی کتاب 12 باب کی 30 آیت کو، اور کلام خدا کہتے ہیں کہ خدا نے اسرائیلیوں کو، ساری جماعت کو اپنے بندہ موسیٰ کی وسیلہ سے حکم دیا کہ ہر خاندان اپنے ابائی خاندان کے مطابق کیا کرے؟ ایک بھرا لے اور اس کو میرے حضور کیا کرے؟ قربان کرے. اور یہ چلتا سسٹم چلتا رہا. سالانہ قربانیاں ہوتی رہی، بڑھتے لیکن بات نہیں بن رہی. انسان پھر گناہگار کا
गुनाहगार ही। तो कलाम खुदा कहता है, थोड़ा हम शोध करते हैं, और फिर एक ऐसे भरे की जरूरत पड़ी जो इंसान का भरा ना हो, जो किसी खानदान का भरा ना हो, बल्कि एक ऐसा भरा आया जो किसका कहलाया? खुदा का। किसका? खुदा का। और जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं, इसी को जो मेन आयत हमने कोट की है, और कलाम खुदा कहता है, और दूसरे दिन उसने यीशु को, किसको? यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का, देखो ये खुदा का बड़ा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और इससे पहले बड़े आए, उन्होंने खानदानों के गुनाह को उठाया, मेरे खानदान को, आपके खानदान को, और मुख्तलिफ खानदानों के गुनाह को उठाया, लेकिन कोई ऐसा भरा ना मिला जो दुनिया का गुनाह उठाता। और वो एक ही भरा मिला, वो किसका भरा? वो खुदा का भरा मिला। और उसी को देखकर खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का भरा है जो सारे जहां के गुनाह उठा ले जाता है। और इसलिए, और वही भरा, और जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं ना, इब्रानियों के नाम पर रसूल का खत है, और इसका 10 बाब और इसकी 10 आयत से, और लिखा उसी मर्जी के स्वरूप से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से बात किए गए हैं। एक ही बार, दोबारा नहीं, बल्कि एक ही बार। और कलाम खुदा कहते हैं किसके कुर्बान होने के सबब से? यीशु मसीह के, खुदा के भरे के कुर्बान होने के सबब से हम एक ही बार क्या हो गए हैं? हम पाक हो गए हैं। और क्योंकि ये खुदा का बना है, ये फिर कुर्बानी नहीं है, एक ही बार हम उसके कुर्बान होने से क्या हो गए हैं? पाक हो गए हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम इस बारे में गौर करते हैं कि वो भरा जिससे हमारे गुनाह को उठा लिया, हमारा फिदिया दे दिया, हमें निजात दे दी है, हमारा बोझ उठा लिया है, तो आज भी हम बोझ के नीचे क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों भी आज भी हमने अपने ऊपर गुनाह का बोझ रखा हुआ है, गुनाह में जिंदगी गुजारे हैं। और फिर ये सालाना कुर्बानी जो बार बार गुनाह को याद करवाती थी, और इसी को खत्म करने के लिए खुदा ने अपना भरा मुहैया किया, अपना बेटा मुहैया किया। तो फिर भी आज हम क्यों बोझ के नीचे हैं? आज भी वो आपको एक मैसेज देता है, आज भी वो आपको एक पैगाम देता है। और जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील को, और उसके 11वें बाब को, उसकी 28 आयत में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा। आज भी मेरे भाई, मेरी बहन, आज भी वो आपको बुला रहा है, आज भी वो आपका वेट कर रहा है, आज भी वो आपको ये पैगाम देता है कि अगर आप गुनाह कर करके थक गए हैं, अगर आप फिर बोझ के नीचे हैं, फिर भी गुनाह में गिर गए हैं, तो वही फिर आपको बुलाता है, आज फिर वही दावत देता है। आज वो ये नहीं कहता कि फलां भरा ले आना, फलां चीज ले आना, आज भी वो आपको बुलाता है और कहते हैं, मेहनत उठाने वाले बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज भी बेटा वो आपको बुला रहा है, वही भरा जो खुदा का भरा है, और वही आपको बुला रहा है। और वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और आज हम आराम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा, हमें मिल
نہیں رہا اور آج بھی وہی برا ہمیں بلا رہا ہے، آج بھی وہی ہمیں پکار رہا ہے۔ میرے بیٹے میری بیٹیاں، تیرے لیے میں نے اپنے خون کو بہایا ہے، تیرے لیے میں نے اپنی جان دی ہے، کسی اور نے آپ کے لیے جان نہیں دی، ایک ہی ہے جس نے آپ کے لیے جان دی ہے، تو کس کا بڑا ہے؟ وہ خدا کا بڑا ہے، اور آج بھی وہ آپ کو بلا رہا ہے، آج بھی وہ آپ کو پکار رہا ہے، اور اس لیے وہی بڑا ہے۔ اور جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں نا، مکاشفہ کی کتاب کو اور اس کے 5ویں باب کو اور اس کی پہلی آیت سے جب آپ اس کی لاسٹ والی آیت کا صدق پڑھیں گے تو یہاں پر اسی بھرے کا ذکر ہے، اور کلام خدا کہتے ہیں، خدا کا بندہ یوحنا کہتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ اور خدا کا خادم کہتے کہ جب میں نے روح میں آ گیا اور میں نے آسمان پر ایک تخت دیکھا، اور تخت کے اوپر ایک کسی بیٹھے کو دیکھا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک کتاب ہے جو اندر اور باہر سے موروں سے کیا ہوئی ہے؟ چھڑی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتہ کو دیکھا جو بڑی بلند آواز کے ساتھ منادی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اس کتاب کو لینے اور اس کی موروں کو کھولنے کے لیے لائق نکلا ہے؟ اور کلام خدا کہتے ہیں، اور کوئی شخص آسمان یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا دیکھا کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ آسمان پر نہ زمین پر، کوئی بھی اس کے اوپر نگاہ نہیں کر سکتا، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کتاب پر کیا کر لے؟ نگاہ کر لے، اسے دیکھ لے۔ اور کلام خدا کہتا ہے، اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو 2 کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے کیا آیا ہے؟ غالب آیا ہے۔ کون غالب آیا ہے؟ اور کہتے ہیں، میں نے اس تک اور چاروں چانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا۔ ہاللیلویا! کسے دیکھا؟ ایک بڑا دیکھا۔ کون سا بڑا؟ خدا کا بڑا، کوئی دوسرا بڑا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی اور آدمیوں کا بڑا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کسی خاندان کا بڑا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کی گناہوں کی معافی کے لیے ایک ہی بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ کون سا بڑا ہے؟ وہ خدا کا بڑا ہے۔ اور لکھا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سنگ اور 7 آنکھیں تھی۔ یہ خدا کی 7 روحیں جو تمام زمین پر بیچی گئی ہیں، اسے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ تب اس نے کتاب لی تو وہ چاروں چانداروں اور 24 بزرگ اس بھرے کے سامنے گر پڑے، اس بھرے کے سامنے، جس کو دیکھ کر خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا، یہ کس کا بڑا ہے؟ یہ خدا کا بڑا ہے۔ اس کے سامنے گر پڑے، اور کلام خدا کہتا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور ان سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ آپ کی دعائیں بھی کہاں پر پہنچتی ہیں؟ اسی تخت کے سامنے، اسی بھرے کے سامنے، اسی بھرے کے سامنے، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک ہی بڑا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کون سا بڑا ہے؟ وہ خدا کا بڑا ہے، جو آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے قربان کیا گیا ہے، جو آپ کی نجات کے لیے قربان کیا ہے، جو آپ کو اپنی زندگی دینے کے لیے قربان کیا گیا ہے۔ اور ایک ہی بڑا ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یسوع ہے۔ اور اسی بھرے کی تمجید ہو، اسی بھرے کی پرستش ہوتی ہے، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکایا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی بڑا ہے۔ وہ کس کا بڑا ہے؟ وہ خدا کا بڑا ہے۔
جو ہم سب کے لیے قربان کیا گیا ہے، اور پھر ہم اسی کی سالانہ عید مناتے ہیں، اسی کی سالانہ عید مناتے ہیں، اور اس بات کو یاد کرواتے ہیں کہ ایک ہی بر ہے جو آپ کے لیے قربان کیا گیا ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ اس بر